جو خوف خداوندی میں زندگی گزارتے ہیں اور یاد رکھیں حقیقت میں کامیاب اور کامران دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کو ملے گی جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر خوف خداوندی ہوگی۔ اگر انسان کے پاس خوف خداوندی نہیں، اگر انسان کے پاس اخلاص نہیں، تو سارے اعمال رائگاں اور بیکار ہے۔ اب خوف خداوندی کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر انسان کے دل میں واقعی اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ باتیں سنانا یہ اور ہے، اور باتیں دلوں میں اتر جانا یہ اور ہے۔ باتیں جب دل میں اتر جاتی ہے اس دن سے آپ کے اندر ایک صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تنہائی میں بھی آپ کو ایسا دکھتا کہ مجھے کوئی انڈیکیٹ کر رہا ہے، تنہائی میں بھی کسی ایسے کام کی طرف آپ کا ذہن و دماغ جاتا تو فوراً کوئی آپ کے دل کے دروازے کو دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اور آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2 کرام کاتبین 24 گھنٹے آپ کو لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسے ہی آپ کسی کام کو انجام دیتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، تو فوراً وہ لکھ لیتے ہیں 24 گھنٹہ آپ کے ساتھی سے ہو، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی دے دی ہے کرام کاتبین 2 فرشتے کی کہ میرا بندہ جو بھی کرے اسے لکھ لو۔ لیکن قربان جائے ہم گنہگاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار فرماتا ہے، اور ایک ہم ہے کہ اپنے کریم رب سے، کریم رب کے چوکھٹ سے، کریم رب کے فرمان پر عمل کرنے سے کوش و دور بھاگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے جو اپنے کریم رب سے بھاگے ہوا ہے، کریم رب کے دہلیز سے بھاگے ہوا ہے، ان کے فرمان پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور کیے ہوا ہے، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ میرے محترم تو دیکھیں ہمارے اور آپ کا رب کتنا بڑا کریم ہے۔ بلا شبہ اس نے فرشتے ہماری نگہبانی کے واسطے، نگرانی کے واسطے، ہمارے اعمال صالحہ اور اعمال بد کے لکھنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن قربان جائے اپنے رب کے کرم کے اوپر، ایسا کریم ہمارا رب ہے کہ جب آپ کسی نیکی کو کرتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کے رکھا میرا بندہ جیسے ہی نیکی کرے لکھ لو۔ لیکن نیکی کرنا، اور ایک آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا، آپ کے اندر اچھے اچھے خیالات اٹھتے ہیں کہ اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے ہدایت دے، اسباب بنا والا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ تم نے مجھے مال و دولت کی کثرت دی تو میں تیرے راہ میں یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تیرے راہ میں یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جس طرح کہ اگر آپ اچھے کاموں کی نیت کرتے ہیں، دیکھ تو آپ نے اچھا کام کر لیا، وہ ثواب ابھی آپ نے کیا نہیں لیکن آپ نیت کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ مستحکم ہے، پکا ہے کہ پروردگار میں تیرے بندے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیری رضا کے واسطے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے توفیق دے۔ ایسی کیفیت بھی اگر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اعمال صالحہ نیک کام کرنے کی اگر آپ عزم مصمم پکا ارادہ بھی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی نیت کے اندر اخلاص ہے، نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہے، وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، لہذا بھی کیا نہیں ہے، کرنا چاہتا ہے، ارادے پاک ہے، لہذا ابھی سے اس کے نام اعمال میں جو کام کرنے والا ہے، کرنے کے بعد جو ثواب اسے دیا جائے گا، نیک نیتی کا سرا ابھی سے اسے دینا شروع کر دو، اس کا ثواب انہیں دینا شروع کر دو۔ میرے محترم اور خدا نخواست
बुरी सोहबतों में आकर, नफ्स की शरारतों में आकर अगर इंसान किसी अमाल बद का, बुरे काम का इरादा करता है, मैं से ये करूंगा, मैं से ये इंतकाम लूंगा, मैं ये काम करूंगा, नाजायज हराम प्लानिंग करता है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ काम करने की नीयत, इरादा और प्लानिंग रखता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने सिर्फ इरादा किया है, किया नहीं है, लिहाजा ए मेरे फरिश्तों उसे मोहलत दो, उसे मोहलत दो। हो सकता है वो तौबा कर ले, हो सकता है वो अपने बुरे इरादे से बाज आ जाए, हो सकता है अपनी बदनीयती से बाज आ जाए। लिहाजा अगर किसी ने नेकी का इरादा किया तो इरादा करते ही अगर नीयत के अंदर इखलास है तो उसका अजर उसे मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वही इंसान, वही अल्लाह का बंदा अगर बुराई का इरादा करता है तो जब तक वो बुराई को अंजाम नहीं दे देता, कर नहीं लेता, उस वक्त तक उसके नाम आमाल में नहीं लिखा जाता है। तो मेरे मुहर्रम, कितना करीब है हमारा और आपका रब। परवरदिगार हमें और आपसे कितनी मोहब्बत करता है, हमारी कितनी भलाइयाँ चाहता है, और हम है कि अपने रब के दहलीज से, अपने रब के फरमान से, अपने रब के बताए हुए रास्ते से अपने आप को भगाए हुए हैं, कोसों दूर किए हुए हैं। लिहाजा खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अगली उम्मत में एक शख्स था, जरूर कुछ ना कुछ वो गुनहगार रहा होगा, लेकिन उसके सर के ऊपर किसी का हाथ रहता, किसी की दुआएं रहती, या कोई ऐसे जिंदगी में कारनामे रहते अजूबे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तौफीक देता है। ये दुनिया के मसाइब व आलाम, दुनिया के हालात, दुनिया की तंगियों की, आखिरत के मसाइब व आलाम, आखिरत के अजाब के मद्दे मुकाबिल इसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा दुनिया के मसाइब व आलाम, तंगी, आजमाइश आए तो हम हर हाल में सब्र और शुक्र करके का दामन थामे रहे, नाशुक्री हमारे अंदर ना आने पाए। चुनांचे एक शख्स है, इमाम बुखारी ने लिखा, अगली उम्मतों में एक शख्स था, जब इसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो अब मेरा आखिरी वक्त है, चंद घड़ियों का, चंद घंटों का मैं मेहमान हूं, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे साथ ये सलूक करना, जनाजे के बाद मेरी लाश को जला देना, जब उसकी राख हो जाए तो कुछ दरिया में, समंदर में डाल देना, कुछ सहरा बयाबान में डाल देना, कुछ रेगिस्तानों में डाल देना। चुनांचे उसके साथ ऐसा ही किया गया। लेकिन हमारा और आपका रब वो कादिर मुतलक है, उसकी इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत है, उस इख्तियार का मालिक है। तो इंसान की मौत चाहे समंदर में हो जाए, चाहे जानवर खा ले, भेड़िए खा ले, दरिंदे खा ले, उसे जला दिया जाए, उसके एक इशारे, एक हुक्म की कमी है, जैसे वो कहे वो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के हुक्म से सामने हाजिर हो जाता है। चुनांचे जब उसको जला दिया गया, उसके राख को समंदरों में डाल दिया गया, जंगलों में फैला दिया गया, रेगिस्तानों में डाल दिया गया। अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसके राख को जमा करो। जमा किया गया, फिर उसके अंदर रूह फूकी गई, उसे पूछा गया कि आखिर तूने आखिरी वक्त, लोग जिंदगी भर के वसीयतें, नसीहतें क्या करते हैं अपने आल औलाद को, अपने मामलात, अपने हालात बताया करते हैं, लेकिन तूने आखिरी वक्त ये क्या किया? तो देखे उसके अंदर ये ख्याल रखा कि मौला आखिरी वक्त सारे हालात मेरे ऊपर मुंतशिफ हो गए, जाहिर हो गए। अब जो हालात मेरे साथ होने वाले हैं वो भी नजर आ रहा है, इसलिए कि इंसान का जब आखिरी वक्त होता है, हदीस में आया
اس کی نگاہوں سے حجابات پردے ہٹا دیے جاتے. نیک ہوتا تو اپنے انجام نیک کو دیکھتے رہتا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. اگر بد ہے تو وہ بھی اپنے انجام کو دیکھتا رہتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سارے معاملات بس انسان ظاہر نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا, لیکن سارے معاملات اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے, وہ دکھتے رہتا ہے, حجابات پردے اٹھ جاتے. اس نے یہ سمجھا کہ میں زندگی بھر تو غفلتوں میں, لاپرواہیوں میں, بری صحبتوں میں گزار دیا, میں گنہگار ہوں, اب میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, اللہ کو کیا حساب دوں گا. اب یہ دنیا کی چند منٹ کی پریشانی, دنیا کی آگ کہ آخرت کے آگ کے سامنے, آخرت کے عذاب کے سامنے اس کی رائے کے تن کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا, حدیث میں ہے کہ جہنم کی ایک چنگاری سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے. تو مذہب اسلام کا پڑھنے والا نیک ہو یا بد ہو, ان تمام حالات سے تو پیدائشی طور پہ گھروں میں نہیں معلوم ہوتے ہیں, نہ تو واعظ و نصیحت اور مجلسوں میں نہیں معلوم ہوتے ہیں. تو سارے حالات اسے معلوم تھے. عمل کرنا یہ نہ کرنا یہ بات کی بات ہے, اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے. لیکن ہاں جو ہدایت چاہتا ہے اسے ہی ہدایت اللہ دیتا ہے. غافلوں کی اللہ مدد نہیں کرتا. کم سے کم ہمارے اندر کیفیت تو پیدا ہو کہ میں آیا کیوں ہوں دنیا میں, اور رات و دن ہمارے کیوں گزر رہے ہیں, اور یہ سفر کہاں کا طے ہو رہا ہے, اور ہمارا آخر انجام کیا ہونے والا ہے. کم سے کم ایسے خیال بھی ہمارے اندر جب اٹھے اور اس کی تیاری کی ہم کوشش کریں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ہم سے غفلت بھی دور کر دے گا, ہمارے اندر اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے دے گا. لیکن اگر ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا, دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا, اس دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے عیش و عشرت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا, تو اب سمجھ لے کہ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یعنی جو لوگ اپنے اندر خوف خدا بندی کو بسایا, اپنے اور رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا ہے, اسے فکر رہتی ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, زندگی بھر کا حساب کتاب دینا ہے, اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا, نافرمانی سے روکے رکھا, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ, اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے محترم, تو مذہب اسلام کے پیروکاروں, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے, توفیق دیتا ہے. کب کم سے کم ہمارے اندر سے غفلت نکلے, ہمارے اندر ایک خیال ہو, ہماری ایک پلاننگ ہو, ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خاکہ ہو, تو ضرور آپ کا خواب ایک روز پورا ہوگا. آپ کی پلاننگ, آپ کی ذہنی خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایک دن پورا فرمائے گا. تو کہنا یہ ہے میرے محترم, جب کسی کے اوپر کسی کا ہاتھ رہتا یا کوئی ایسی اعمال رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی ہدایت دیتا ہے, ایسی توفیق دیتا ہے. ایک نیکیاں زندگی کی ایک کیفیت ہزاروں گناہ کے اوپر بھی غالب آ سکتے ہیں. اب دیکھیں کیسا, جو شخص سے جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے آخری وقت میں یہ وصیت کیوں کی, تو کہا مولا حالات میرے اوپر منکشف ہوئے, میں اپنے انجام سے خائف تھا, ڈر رہا تھا کہ میں تیرے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں. زندگی میری لاپرواہیوں میں, غفلتوں میں گزر گئی, تو میں نے اپنے کم عقل سے, ناقص عقل سے یہ سمجھا کہ آخرت کے عذاب کے سامنے, جہنم کے عذاب کے سامنے, قبر اور حشر کے منازل کے سامنے یہ دنیا کی یہ تکلیف, یہ جلانا, راکھ بنانا, سمندروں میں اس میں ڈال دینا, یہ رائے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. تو میں اپنے کم عقل سے یہ سمجھا کہ میرے ساتھ جب یہ سلوک کر دیا جائے گا تو میں قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, حشر کی آزمائشوں سے اور تیرے سامنے گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہونے سے بچ جاؤں گا. لہذا مولا یہ بھی جو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی تیرے خوف کے, تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. تو دیکھیں آپ کا رب کتنا کریم رب ہے,
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اپنے کریم رب سے بھاگا ہوا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر کے نہیں نوازتا، بلکہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کچھ بھی ہو میرا بندہ ہے، لہذا بندہ تو ہو کم سے کم ہزاروں گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر نادم ہو کر کہے کہ مولا میرے سوا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پروردگار میں کچھ بھی ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہوں، مولا میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، مولا تو اپنے کرم کے دامن کرم پہ جگہ دے دے، میری خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہے تو یہ کریم جو ہے بغیر آپ کی خوبیوں کو دیکھے ہوئے اپنے دامن رحمت میں لے کر آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسا کریم آپ کا رب ہے۔ اور یاد رکھیں تنگ دلی کا تنگ نظری کا شکار نہ ہو، آپ کا کریم آپ کا رب ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا رب العالمین ہے کہ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، صدق دل سے اپنے رب کے سامنے اگر رو لیا، گڑگڑا لیا، اگر ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی آپ نے رو لیا، تو آپ کا کریم ایسا کریم رب ہے کہ آپ کے ہزار گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اب نام اعمال جب صاف ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے میرے کرم کے اور میرے شان کے خلاف ہے کہ میرے بندہ میرے بارگاہ میں آئے، روئے، گڑگڑائے، سچی توبہ کرے اور اس کا دفتر اعمال خالی ہو، یہ میرے شان رحیمی اور کریمی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اے فرشتوں، جہاں سے تم نے گناہوں کو مٹایا ہے، جو دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے اسے نیکیوں سے بھر دو، یہ میری شان کریمی ہے۔ لہٰذا ہو تو کوئی اپنے کریم رب کے بارگاہ میں آ کر زانو ادب طے کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے پیش کرنے والا اور سچی توبہ کرنے والا میرے محترم۔ تو چنانچہ جب اس انسان نے کہا کہ مولا میں نے تیرے خوف تیرے ڈر سے ایسا کہا تھا کہ میں قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے اور تیرے سامنے حاضر ہونے سے بچ جاؤں، تو اللہ نے کہا اچھا میرے خوف سے ایسا کیا تھا تو جا، میں نے تجھے بخش دیا، اور فرشتوں کو فرمایا کہ اسے جنت کا اور نجات کا پروانہ دے کر اسے جنت میں داخلہ دے دو۔ میرے محترم یہ ہے آپ کا کریم رب، یہ ہے میرا کریم رب کہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ میرے محترم یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ایک ہم ہے کہ میرا پروردگار ہمارے اوپر بے شمار نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، رات و دن نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ ہمارا کریم رب ہے، ہمارا کریم رب ہے، اس کی رحمت ہمیشہ آواز دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جمعۃ المبارکہ کے دن، جمعہ کے بعد سے لے کر عصر تک ایک ایسا وقت آتا ہے، اس وقت کے اندر بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی دعائیں کرتا ہے، جو بھی التجائے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے دامن مراد کو اپنی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارکہ کے دن، جمعہ سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ ایک لمحہ آتا ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ہر دن رات کے آخری پہر جو ہے پروردگار 99 مرتبہ اس کی رحمتیں رات کے آخری پہر آواز دیتی ہے۔ ہم خواب خرگوش کی طرح سو رہے ہوتے غفلت میں، لیکن اللہ کی رحمتیں ہمیں پکار پکار کر کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بندے بہت سو لیا، اگر کامیابی چاہتا ہے تو قربانی دے دے، اگر کامیابی چاہتا ہے تو میٹھی میٹھی نیندوں کو قربانی کر دے۔ بغیر قربانی کے کچھ بھی نہیں ملا ہے، اگر یہاں تھوڑی قربانی دے دی تو قبر میں بھی آرام رہے گا، حشر میں بھی آرام رہے گا۔ لہٰذا میرے محترم ہر روز آخری بار جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کا آواز دے رہی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں آواز دے رہی ہوتی ہے تو آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اس نیت سے سوئے، اگر آپ اپنا مزاج بنا لیں اس میں کچھ نیت کر کے سونے کی، باوضو سونے کی آپ سوئے تو آپ دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی کا موازنہ کرے، اگر واقعی کرنے کی حالت اس کے اندر زندہ ہے، واقعی اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
कलाम पढ़ता है तो वो कि कुछ भी गुनहगार हो, लेकिन उसकी रहमत नेकोकार को भी पुकारती है, गुनहगार को भी पुकारती है। और कैसे पुकारती है आपने देखा होगा। आज से आप आजमाए, आप रातों में सो रहे होते हैं तो आप देखेंगे कभी 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे, 4 बजे अचानक आपकी आंख खुलती है और बंद हो जाती है, आपके अंदर सुस्ती आती है, आप मसलते हैं, आखिर आप हरारत में होते हैं, थके होते हैं, सो रहे होते हैं, अचानक आपकी आंख खुलती कैसे है? तो बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह की रहमत जो आवाज देती है, ए मेरे बंदे बहुत हो गया, उठ जा, आ जा, मेरी तरफ अपने हाथ को फैला दे, मेरी रहमत तुझे आवाज दे रही है, मेरी बारगाह तुझे आवाज दे रही है, आ कुछ तो मांग ले, अपने दामन मुराद को भर ले, अपनी आखिरत को संवार ले, अपने कब्र को रोशन कर ले, अपने हश्र को रोशन कर ले। तो जब ये आवाज जो अल्लाह की तरफ से जो आती है, आती में गैबी से जब आवाज आती है, उस आवाज की तजल्ली जब आपके ऊपर पड़ती है तो अचानक आंख खुलती है। आप नहीं समझते हैं कि आखिर आंख खुली कैसे, जगाया किसने? अल्लाह की रहमत आपको रोज रात के आखिरी बार झिझोड़ती है, आवाज देती है, जगाती है आपको, उसकी रहमत, उसकी तजल्ली आपके ऊपर पड़ती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे अंदर वो सोहबतें नहीं है, हमारे अंदर वो दाना ही नहीं है, हमारे अंदर वो शऊर नहीं है कि आखिर मेरे अंदर ये कैफियत क्यों हो रही है, मुझे कौन झिझोड़ रहा है नरम नरम बिस्तरों पर, आज रात के आखिरी पर मुझे कौन झिझोड़ रहा है? तो वही झिझोड़ता रहता आपका कि आपका करीम रब है, जो आपका रब्बुल आलमीन है। जिस तरह एक बाप को हर वक्त अपने बेटे की फिक्र रहती, बाप हर वक्त अपने नेक बेटों से ज्यादा बाप को बुरे बेटों का ख्याल रहता, नाफरमानों का ख्याल रहता, राह रात से भटके हुए का ख्याल रहता। 24 घंटा एक बाप की मोहब्बत अपने नाफरमान बुरी सोहबतों में रात और दिन गुजारने वाले बेटे की फिक्र रहती। बाप काम करे तो भी उस गुनहगार बच्चे की फिक्र रहती, सोए तो भी उस गुनहगार बच्चे की फिक्र रहती। हर वक्त जिस तरह बाप की एक कैफियत रहती, बाप यही नहीं देखता कि कामयाब बेटा है, इसी से मोहब्बत किया जाए, ये नाफरमान है, ये गुनहगार है, ये मेरी बात नहीं मानता, ये गालियां देता, नहीं, ये तो बेटों का काम है। लेकिन बाप का दिल हर वक्त अपने औलाद की कामयाबी के वास्ते परेशान रहती है। बाप हर वक्त परेशान रहता है कि मौला मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए। तो जब बाप की ये कैफियत है तो परवरदिगार की रहमत का हम और आप अंदाजा क्या कर सकते। लिहाजा आपका रब और उसकी मशीयत बहुत बड़ी है। अपना आपका रब इतना प्यार करता है कि जब आप एक बाप की मोहब्बत को नहीं समझ सकते तो अल्लाह की मोहब्बत को आप क्या समझ सकते। हाँ, ये अल्लाह की मोहब्बत है कि रात के आखिरी पर रोज आवाज देती है, आपको झिझोड़ती है, आपको जगाती है, बगैर इस फर्क के ये नेक है या बद है। वो चाहता चाहे नेक हो या बद हो, कुछ भी हुआ, अब तो आजा, अब तो आजा। दरियाए रहमत आवाज देती रहती, लेकिन हम हैं कि गफलतों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। लिहाजा खुशनसीब है वो लोग जो अपने रब के फरमान के मुताबिक अमल करके अपनी दुनिया को संवारते हैं, अपनी आखिरत को संवारते हैं और खौफ खुदाबंदी अपने सीने में बसाते हैं। जिसके अंदर खौफ खुदाबंदी आ जाता है, अल्लाह उसके रसूल का डर आ जाता है, तो समझ जाइए उसी दिन से उसकी कामयाबी शुरू हो गई, उसी दिन से उनकी कामरानी शुरू हो गई। इसलिए कि जिसके अंदर अल्लाह उसके रसूल का खौफ आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारे खौफ से उसे बेखौफ कर देता है। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जो भी बयान की गई मौला कहने सुनने के साथ साथ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।